السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بلاگ کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کے آگے جواب دے سکے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہم کو اپنے آگے کھڑا کریں گے تو پوچھیں گے کہ تمہیں جو میں نے اتنی زندگی دی تو تم نے کدھر گزاری۔ تو بھائی، اگر ہم نیک ہوں گے، اگر ہم نے نماز میں زندگی گزاری ہوگی، سجدے میں زندگی گزری ہوگی، قرآن پڑھتے زندگی گزری ہوگی، تو ہم کہیں گے ویسے تو اللہ پاک اللہ جل جلالہ کو ساتھ سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یا اے اللہ، ہم نے تو آپ کو سجدہ کرنے میں زندگی گزاری ہے، نماز پڑھتے زندگی گزاری ہے، قرآن پڑھتے زندگی گزاری ہے، روزہ رکھتے، روزہ زکوٰۃ حج دیتے زندگی گزری ہے۔ اگر ہم ہوں گے گنہگار تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا۔ تو اس اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اس قدر لائق نہیں ہوتے کہ وہ جواب دے سکے، تو اللہ پاک ان کے اوپر کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے، جیسے کہ بیماری ہو گئی، مرض ہو گئی۔ ایسے ہے کہ اگر تھوڑی بہت جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال جو ہیں آپ بیمار رہے، اور بیماری ایک ایسی مرض تھی جسم میں کیڑے پڑ گئے، جسم سارا خراب ہو گیا۔ تو زوجہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی ہیں آپ دعا مانگے، اللہ آپ کو صحت دے دیں گے، عطا کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا زوجہ سے کہ صحت جو ہے کتنا سال رہی؟ تو زوجہ کہنے لگی کہ 60 سال۔ تو آپ کہنے لگے کہ 60 سال صحت رہی ہے تو ابھی 60 سال جو ہے اس تکلیف کو بھی رہنے دو۔ تو جب اللہ پاک نے یہ بات سنی تو اللہ جل جلالہ نے ان کو صحت عطا کی۔ تو ایک دن جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو زوجہ کہنے لگی کہ حضرت ایوب بیماری اچھی تھی کہ صحت اچھی؟ تو آپ کہنے لگے کہ صحت تو ہے لیکن تکلیف کے وقت جو تھا میرا وہ اچھا تھا۔ تو وہ زوجہ کہنے لگی کہ وہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ سارے دن میں ایک بار میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ گھڑی تو گزر جاتی تھی، لیکن دن کے 12 گھنٹے جو ہے میرا دن وہ ایسے گزرتا تھا کہ ایسی کیفیت میں گزرتا تھا کہ بس کشش، دل پہ سکون رہتا تھا کہ میرے رب نے مجھ سے حال پوچھا۔ ابھی تو میرا رب مجھ سے پوچھتا بھی کچھ نہیں۔ تو بھائی، تکلیف جو ہوتی ہے، بیماری جو ہوتی ہے، اس کو آپ غلط نہ کہا کریں کہ ہائے میں مشکل میں ہوں، ہائے میرے اوپر ظلم، ہائے میں نے کیا گناہ کر دیا کہ میرے اوپر اتنی اللہ کے عذاب ہے۔ عذاب نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا درجہ جو ہے اللہ کے آگے بلند ہوتا ہے، ہماری شان۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسرائیل کو کہا، فرمایا کہ مجھے اچھے نیک بندے کے پاس، ایسے بندے کے پاس لے چلو کہ جو نبیوں سے بعد جن کی عزت ہو اللہ کے آگے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہ لے گئے کہ ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، معذور ہے، اور آنکھوں سے بھی جو ہے آنکھوں میں بھی اس کی دید نہیں ہے، نظر نہیں ہے، نہیں آتا کچھ بھی، اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نبیوں کے بعد جو اللہ نے اللہ کے آگے جس کی عزت ہے وہ یہی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کیسے؟ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ ایک ایسے انسان کے پاس لے چلو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو کتنی مشکل میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ پیر تھے، ہاتھ تھے، آنکھیں تھیں، جب میرے رب نے میرے لیے سمجھا کہ اس کے پیر اس کے لیے فائدے میں نہیں ہے، نقصان میں ہے، تو میرے اللہ نے مجھ سے پیر بھی لے لیے، اور کچھ ٹائم گزرا تو میرے ہاتھ میرے
काम के नहीं रहे तो अल्लाह पाक ने मुझसे वो भी ले लिए। तो मेरे रब ने जो है मुझसे हाथ भी ले लिए, और नज़र मेरे काम की नहीं रही जब, तो वो मेरी नज़र भी ख़त्म हो गई। तो इसमें मेरे अल्लाह का मुझ पे एहसान है, जो चीज़ मेरे लायक नहीं थी वो मुझसे अल्लाह ने ले ली। तो शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त जो है अल्लाह जल्ला जलालहू का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में रहें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी जो थी, आप फरमाने लगे कि नबियों को तकलीफ़ तो हुई, ज़िंदगी उन्होंने तकलीफ़ में गुजरी, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते थे, दिल में तो बहुत दुख होते थे, बहुत परेशानियाँ होती थी, लेकिन आप जब भी किसी से मिलते थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। अल्लाह जल्ला जलालहू का फरमान है कि अगर तुम किसी से मुस्कुरा के मिलते हो, तुम्हें दिल में जितनी भी परेशानी है, जितने भी मसला मसाइल हैं, तो उसमें ऐसे कि सदक़े का सवाब मिलता है, एक सदक़े का सवाब मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से भी मिलते थे तो चेहरे पर रौनक होती थी, मुस्कुराहट होती थी। तो भाई ये आप ऐसे समझे ना कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। लैंड क्रूज़र में घूमो, सिविक में घूमो, या 40,000 की मोटरसाइकिल के ऊपर घूमो, ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। तो ये एक सफ़र है जो चल रहा है, चलते चलते एक दिन ख़त्म होगा, और हम एक सवारी में बैठे हुए हैं, एक बड़ी सवारी में, जिसका सफ़र ख़त्म हो रहा है तो वो उधर ही उतर रहा है, और जिसका सफ़र कराची में है तो वो कराची उतर जाता है, जिसका सफ़र लाहौर में तो वो लाहौर में उतर जाता है। तो हमारा भी एक सफ़र है, हम भी चल रहे हैं, चलते 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 सफ़र ख़त्म हो रहा है तो हम उतर रहे हैं। ये एक दुनिया मुसाफिर खाना है, इसको मुसाफिर खाना समझो, इससे दिल ना लगाओ। अगर दुनिया की हवस दिल में है तो खुश रहने के अलावा बंदा सारे काम कर सकता है, सिर्फ खुशी उसको नसीब नहीं होगी, क्योंकि उसको टेंशन, फलाने जगह पे मुझे मेरा प्लाट पड़ा हुआ है, मुझे ये काम करना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे कारोबार करना है। तो वो इस सोच में ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और सोचते सोचते ऐसे ही दुनिया से चला जाता है। तो भाई यही था आज का हमारा व्लॉग। अल्लाह को मानो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये दोनों चीज़ें कब्र में काम आएंगी। असल हमारा घर वही है। और ये आज का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।